فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ ولاگ تو نہیں بول سکتے اس کو، بیسیکلی آپ لوگوں نے تھمبنیل تو اس کا پڑھ ہی لیا ہوگا۔ یار میں ویسی نماز تو پڑھتا تھا، لیکن اس کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں بناتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یار کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ نماز کے اگر کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے اوپر وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا یار اگر یہ میں دکھاوا بھی کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ، صرف ایک بندہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو میں یہ دکھاوا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں یہ سارے یوٹیوبرز کو کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا پہ جو لوگ فیمس ہیں، میں ان لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فیم دیا ہے، اس کا آپ غلط استعمال کرنے سے اچھا ہے آپ لوگ کسی کی اچھی انفلوئنس بنیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کر لوگ اسی چیز کو کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھیں اور لوگوں کو بھی بولیں۔ اور گائز اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ہی شروع کر لیں۔ میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں، آج سے آپ نماز پڑھنا شروع کرو اور آپ لوگ اپنی زندگی دیکھنا، نماز پڑھو سچے دل سے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی زندگی دیکھنا اور دوسروں کی زندگی بھی دیکھیے گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ سچ میں نماز سکون ہے۔ فجر کی نماز ہمیں ہمارا نور دیتی ہے، ہمارے چہرے پہ نور دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے چہرے کو لے کر بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اپنے منہ پہ لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے آپ نماز پڑھو فجر کی۔ ظہر کی نماز ہماری جو آمدنی ہے وہ بڑھاتی ہے۔ عصر کی نماز ہمیں صحت و تندرستی رکھتی ہے۔ مغرب کی نماز ہمارا اسٹریس اور ہمارا جو ٹینشن ہے وہ دور کرتی ہے۔ اور عشاء کی نماز ہمیں سکون کی نیند دیتی ہے۔ تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یار نماز ضرور پڑھیں۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی بھی ایک دم سے نماز پڑھنا تو اسٹارٹ نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ پہلے فرض سے اسٹارٹ کرو، فرض پڑھنا شروع کرو، مسجد میں جاؤ، فرض پڑھنا اسٹارٹ کرو۔ اس کے بعد آپ سنت بھی پڑھیے گا، لیکن پہلے فرض تو پڑھو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کرو، اللہ پاک تمہارے غموں میں دعائیں جلدی سنے گا۔ تو یار نماز پڑھا کرو۔ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر و ترک الصلاۃ، مطلب جو کافر اور مسلمان کے بیچ میں، دین کے بیچ میں جو فرق کرتی ہے وہ چیز ہے نماز۔ وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں آیا، سود کے لیے نہیں آیا، قتل کے لیے نہیں آیا، چوری کے لیے بھی نہیں آیا، صرف آیا ہے نماز کے لیے۔ جو قتل ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، سود بھی بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، لیکن ان سب کے لیے یہ نہیں آیا کہ کافر ہو جاتا ہے اس سے انسان، لیکن نماز کے لیے یہ آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو فرق کرتی ہے چیز، وہ ایک چیز نماز ہے۔ تو پلیز نماز ضرور پڑھا کر۔ کسی سے پوچھو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں میرا موڈ ہی نہیں کرتا۔ تو نماز پڑھنا اسٹارٹ تو کرو، دل تو خود ہی لگ جائے گا۔ ایک سجدہ تو کرو، تم اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح، تمہارا سجدہ جب جائے گا اس کے بعد تمہارا دل خود ہی لگے گا، تم خود ہی نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ گے۔ نماز جو ہے ہم جو ہے موڈ کے حساب سے نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں اپنا موڈ صحیح کرنے کے لیے۔ ہمارا موڈ سیریسلی صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کتنے بھی غصے میں ہو، ایک ہی چیز ہے جو آپ کے غصے کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ ہے نماز۔ آپ کتنے بھی غصے میں ہو، آپ کے غصے کو جو کنٹرول کرتی ہے وہ چیز ہے نماز۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھو، ایک سجدہ تو کرو آپ اللہ کے سامنے۔ موڈ کے حساب سے تھوڑی پڑھتے ہیں ہم نماز ہمیں پڑھنی ہے، وہ تو فرض عبادت ہے نا۔ فجر کی اذان ہو اور تم بستر پہ سوتے رہو، مؤذن ظہر کی اذان دیتا رہے اور تم اپنے دکان کو، اپنے آفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، عصر کی اذان ہو اور تم کرکٹ کے میدان میں کھیلتے رہو، مغرب کی نماز ہو اور تم گپ شپ میں مبتلا ہو، عشاء کی اذان ہو اور تم لوگوں کی غیبت میں مصروف ہو، اللہ تم سے پوچھیں گے تم نے کہاں گزاری جوانی، تم نے کہاں ویسٹ کی اپنی جوانی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی وہ تم نے کہاں لگائی، تم نے کیا کیا کام کیے۔ اور اگر آپ کی نماز پڑھے بغیر ہی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہو یار میری تو زندگی صحیح چل رہی ہے، میرے کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ غلط ہو۔ اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے عرضی سکون دے دیا ہے آخرات کے بجائے۔ تو نماز پڑھیے پلیز، اور کامیابی صرف اور صرف نماز سے ملتی ہے، کیونکہ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی بندہ وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے،
جیسے ہی وضو کا پانی اس کے بدن سے چوتا ہے سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے بھی ہیں اس دنیا میں جن کی اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی، ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ اور ایسے بندے بھی ہیں اسی دنیا میں، ان کی پانچوں چھوٹ جاتی ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الماء العسر یسرا، بے شک ہر مصیبت کے ساتھ اس کا حل بھی ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ نماز پڑھنا قائم کریں، آپ کے سارے کام، آپ کے ساری ٹینشن دور ہو جائے گی، یوں دور ہوگی یوں کہ یوں۔ نماز پڑھنا آپ شروع کریں، سچ میں سچ بتا رہا ہوں، آپ کی سارے ٹینشن، سارے دکھ سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ اور اتنا سکون دیتی ہے نا نماز، آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں، نماز پڑھ کے دیکھیں، ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سکون نہ دے تو پھر بولیے گا آپ۔ اور میرا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ ہے عمرہ کرنا اور حج ادا کرنا، مطلب خانہ کعبہ دیکھنا، میرا یہی خواب ہے، اور ہر مسلمان کا خواب یہی ہوتا ہے شاید۔ تو یار جلدی سے مجھے سپورٹ کرو، تھینک یو سو مچ، اور نماز پڑھتے رہیے گا، تھینک یو۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، کیونکہ اس وقت عصر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اور نماز ضرور پڑھیے گا، نماز آج سے ہی آپ قائم کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر یہ آپ لوگوں کو دکھاوا لگتا ہے تو دکھاوا ہی صحیح۔ Click the show links and enjoy watching the amazing videos. Subscribe at K2Neo Vlogs for more interesting videos and press the bell icon for more updates.